میں جانا جوگی دے نال ہو میں جانا جوگی دے نال۔ دوسرا رقیب۔ جانے میں کتنی دیر اپنے حواس سے بیگانہ رہا۔ جب ہوش آیا تو شہزاد کی ماں اور گھر کے نوکر پریشانی کے عالم میں میرے اطراف کھڑے تھے۔ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ سب نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی کہ طبیعت سنبھل جانے تک میں وہیں آرام کر لوں، لیکن میں نے بمشکل ان سب کو یقین دلایا کہ ایسے دورے میرے لیے معمول کی بات ہیں اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں، لہٰذا میرا درگاہ پہنچنا ضروری ہے کہ وہاں بہت سی ذمہ داریاں میری راہ تک رہی ہیں۔ میرے جسم کی لرزش ابھی تک قدموں کی لڑکھڑاہٹ سے ظاہر تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب گاڑی میں بیٹھا اور کب ڈرائیور نے مجھے درگاہ کی سیڑھیوں کے قریب لا کر اتار دیا۔ میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو مجھے زہرہ کے پرانے ڈرائیور کی بات یاد آئی۔ اس نے تو زہرہ کے ہونے والے ہم سفر کا نام خرم بتایا تھا، تو پھر یہ شہزاد؟ میں فوراً واپس پلٹا۔ ڈرائیور تب تک گاڑی موڑ چکا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ یہ جو لڑکا بیمار تھا، اس کا پورا نام کیا ہے؟ ڈرائیور چونکا۔ کون؟ چھوٹے صاحب؟ ان کا نام شہزاد ہے، خرم شہزاد۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی اور میں جیسے صدیوں پیچھے کا سفر ایک ہی پل میں طے کر گیا۔ کیا ہاتھ آیا میرے؟ میں تو آج بھی اتنا ہی تہی دامن تھا۔ میں جب تک درگاہ کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر صحن تک پہنچا، تب تک میرا جسم باقاعدہ کانپنا شروع کر چکا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ مولوی خضر حجرے میں تھے، ورنہ بوکھلا ہی جاتے۔ میں بمشکل خود کو کسی طرح گھسیٹ کر درگاہ کی منڈیر تک جا پہنچا اور وہیں ٹیک لگا کر گر سا گیا۔ کچھ ہونیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بالکل کسی انہونی کی طرح ہم پر وارد ہوتی ہیں۔ مجھے تقریباً 1 ماہ پہلے ہی یہ خبر مل چکی تھی کہ زہرہ کسی اور کی ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خبر میرے حواس پر آج اسی طرح بجلی بن کر گری جیسے مجھے آج ہی اس بات کی آگہی ہوئی ہو۔ شاید انسان کی فطرت ہی میں آخری لمحے تک طوفان ٹل جانے کی امید کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہے، لیکن جن طوفانوں کو آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا طوفان بھی آ چکا تھا، اور کیسی بے بسی تھی کہ مجھے تو کوئی سائبان بھی میسر نہیں تھا، یا طوفان شاید ان کے لیے ہی طوفان کہلاتا ہے جو مجھ جیسے بے سائبان ہوتے ہیں۔ ساری رات میں یوں ہی درگاہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہڑکتا رہا، اور صبح میری آنکھوں سے پوری رات کی بہتی شبنم درگاہ کی زمین پر کوہرے کے موتیوں کی صورت چمک رہی تھی، لیکن میرا نصیب وہی صدا کا ماندہ، مدھم اور کالک زدہ تھا۔ مجھے جس کی مسیحائی کے لیے چنا گیا تھا وہ خود ہی میرا رقیب تھا۔ عاشق تو اپنے رقیب کے خلاف تعویذ گنڈے کروانے کے لیے عاملوں کی در کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، اور ایک میں تھا کہ جسے خود مقدر اپنے رقیب کے در پر لے آیا تھا کہ جا اپنے دامن میں بچا، آخری امید کا گلاب بھی اپنے رقیب کے حوالے کر دے، اور اس کی جھولی میں بھرے سبھی کانٹے اپنے جگر میں پرو کر لہو لہان اور خالی ہاتھ واپس لوٹ جا۔ سو میں خالی ہاتھ درگاہ کے صحن میں دھول میں اٹا بیٹھا تھا۔ دھول نے درگاہ کی منڈیر کا ماتھا چوما تو مولوی خضر حجرے سے باہر نکل آئے۔ میں نے اپنی آواز میں چھپے طوفان دبانے کی کوشش کی۔ آپ جانتے تھے کہ خرم شہزاد ہی زہرہ کا ہونے والا جیون ساتھی ہے، پھر آپ نے مجھے وہاں کیوں بھیجا؟ اس کی ذمہ داری کے لیے؟ کیا آپ کو بھی عبداللہ کو بار بار تپتی آگ میں جھونکنا بہت بھاتا ہے؟ ایک ہی بار مجھے بھسم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ یہ روز روز کے سلگتے داغ میری روح کو کب تک سہنا ہوں گے؟ شاید میرا لہجہ کچھ زیادہ تلخ ہوتا گیا، لیکن مولوی خضر حسب عادت چپ چاپ سر جھکائے سنتے رہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب بولتے بولتے میرا گلا رند گیا اور ازل سے بھیگی پلکیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ مولوی خضر نے دھیرے سے سر اٹھایا اور میرا ہاتھ تھام کر
کچھ دیر تک لفظ جوڑتے رہے۔ یقین جانو عبداللہ میاں، میرے بس میں ہوتا تو یہ ساری آگ اپنے مقدر کے پیالے میں بھر لیتا، لیکن تمہاری روح پر مزید کوئی ضرب نہ پڑنے دیتا۔ پر ہم دوسروں کے نصیب مول پاتے تو بات ہی کیا تھی۔ بس اتنا سمجھ لو کہ سب پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، اور ہم شدید خواہش رکھنے کے باوجود کبھی دعا کی کنجی سے بھی کچھ بند تالے کھول نہیں پاتے۔ مولوی خضر یوں ہی چپ چاپ بیٹھے کافی دیر تک میرا ہاتھ تھپکتے رہے۔ کبھی کبھی خاموشی ہی بہترین گفتگو ہوتی ہے۔ لفظ ہلکے پڑنے لگتے ہیں، شاید اس لیے کہ خاموشی اور سکوت قدرت کے عطیات میں سے ایک ہیں، اور لفظ اور بولی انسان کی اپنی ایجاد۔ سو میں اور مولوی خضر بھی سکوت میں خاموشی کی آہٹوں اور سرگوشیوں والی بولی بولتے اور سنتے رہے، لیکن ہمارے لب ساکت ہی رہے۔ سپہر کے بعد مولوی خضر کو چند زائرین نے آ گھیرا تو میرا جی گھبرانے لگا، اور میں نے خود کو درگاہ کی سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پہ واقع بازار میں گم کرنے کا تہیہ کر کے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ بعض اوقات اجنبی ہجوم بھی ذہن کی الجھی گراہیں اٹکانے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن ابھی میرے قدم تیسری سیڑھی پر ہی تھے کہ میں نے خرم کی ماں کو درگاہ کی جانب بڑھتے دیکھا۔ ان کا ڈرائیور بھی ان کے پیچھے چلا آ رہا تھا، جس کے ہاتھ میں پھلوں کی چند ٹوکریاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ خاتون کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ جلدی سے میری جانب بڑھیں۔ عبداللہ، تم کہیں جا رہے ہو بیٹا؟ میں رک گیا۔ جی، بس ذرا دل گھبرا رہا تھا، سوچا کچھ دیر ٹہل آؤں۔ انہوں نے جلدی سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اوہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، ایسی حالت میں تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ میرے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گیا کہ اب اسی حالت میں مجھے آرام ملتا ہے، لیکن اچھا ہوا کہ میرے لب سلے ہی رہے۔ مجبوراً مجھے ان کے ساتھ ہی درگاہ واپس لوٹنا پڑا۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر مولوی خضر کا شکریہ ادا کیا کہ خرم کی حالت اب بہت بہتر ہے، اور یہ سب ان کے بقول اس کرشماتی پانی کا اثر تھا جو میں گزشتہ روز خرم کو پلا کر آیا تھا۔ مولوی خضر مسکرا کر بولے، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے بی بی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، میں نے تو بس اس خالق کے لازوال کلام کی چند آیات پڑھ کر اس پانی پر پھونکی تھیں، اور یہ عمل آپ خود بھی اپنے گھر میں بھی کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو چند مخصوص آیات لکھ کر دوں گا، آپ روزانہ شام کو مغرب سے پہلے اپنے بیٹے کو پانی دم کر کے پلا دیا کریں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ خرم کی والدہ میری جانب مڑیں۔ وہ تمہیں بھی یاد کر رہا تھا بیٹا، جب کبھی وقت ملے تو ہماری طرف ضرور چکر لگانا، مجھے خوشی ہوگی۔ میں سر ہلا کر رہ گیا، پھر نہ جانے کیوں ان کی آواز بھرا سی گئی۔ ہمارے پاس خوشیوں کی ویسے بھی بہت کمی ہے، میں تو بس اب اس دن کے انتظار میں جی رہی ہوں جب زہرہ خرم شہزاد کی دلہن بن کر ہمارے گھر کی رونق بنے گی۔ مجھے یقین ہے اس دن میرے پگلے بیٹے کے ہونٹوں پر سدا قائم رہنے والی مسکان ابھرے گی، اور اس کی زندگی کا ہر درد، ہر غم ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ زہرہ کا نام سنتے ہی میرے آس پاس وہی تیز آندھیاں چلنے لگیں جو ہمیشہ مجھے کمزور تنکے کی طرح اڑا لے جاتی تھی۔ خرم کی والدہ سچ ہی تو کہہ رہی تھیں، جسے زہرہ نصیب ہو جائے پھر بھلا اسے کسی اور چاندنی کی ضرورت کہاں؟ کبھی وہ میرے مقدر کی چاند تھی جسے میں نے پا کر کھو دیا تھا۔ کچھ آنگن سدا سونے ہی تو رہتے ہیں، ان کے نصیب کی چاندنی کسی اور کی منڈیر پر چٹک جاتی ہے۔ تقدیر کے گھنے کالے سائے پیپل کے پیڑ سے لپٹ کر اس آنگن تک روشنی کی ایک نیلی کرن بھی نہیں پہنچنے دیتے، اور پھر مجھے
مقدر سے گلہ کرنے کا حق بھی کب تھا؟ زہرہ تو جبل پور میں لاریٹ کی حویلی ہی میں مجھے اپنی روح سونپنے کا عندیہ دے چکی تھی، لیکن میں ہی اسے انتظار کی سلیب پر مصلوب کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ مجھے تو اسی وقت سلطان بابا نے اجازت دے دی تھی کہ میرے سفر کا پہلا پڑاؤ آ چکا، لہٰذا میں چاہوں تو زہرہ کا ہاتھ تھام کر واپس پلٹ سکتا ہوں۔ میں نے تبھی اپنا نصیب کیوں نہیں سمیٹ لیا؟ نصیب بھی تو دسترخوان پر بچھے رزق کی طرح ہوتا ہے، اسے زیادہ تر انتظار کروایا جائے تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، مقدر روٹ جاتے ہیں، کسی اور کی تقدیر بن جاتے ہیں۔ لیکن میں بھلا کب ناشکرا تھا؟ میرے دل میں اگر کچھ بھرم تھے بھی تو وہ بھی بلا وجہ کے تو نہیں تھے۔ زہرہ کے انتظار کا بھرم، میری واپسی تک اس کے مخمل پلکوں کو اپنی راہ میں بچھے دیکھنے کا بھرم، اپنی اس برباد محبت پر اعتماد کا بھرم۔ لیکن بھرم تو بس ٹوٹ جانے کے لیے ہی قائم ہوا کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ آبگینے جیسے نازک بھرم اپنے دل کے اندر پالتے تو ہم خود ہیں، لیکن ان کے ٹوٹنے کی دہائی ہم اوروں کو دیتے پھرتے ہیں۔ میرا پاگل دل بھی اپنے بھرم کی شکست کا بار زہرہ پر ڈالنے کے جواز ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اب میں اپنے اس نادان دوست کے بہکاوے میں آنے والا نہیں تھا۔ زہرہ اگر میرا انتظار نہیں کر پائی تو کیا ہوا؟ اس نے کبھی ایک بار مجھے اپنی روح سونپی تھی، کیا یہ ایک اعزاز ہی میرے پورے جنم کے لیے کافی نہیں تھا؟ تو پھر میرا یہ دیوانہ پن ختم کیوں نہیں ہو جاتا؟ میری کومل روح کے پرزے یوں پارا پارا ہو کر فضا میں کیوں تحلیل ہو جا رہے تھے؟ آخر ہم انسان اپنے نصیب کے لمحے جی بھر کر بھی پل پل کیوں مرتے رہتے ہیں؟ مقدر ہمارا ظرف اتنا وسیع کیوں نہیں کر دیتا کہ ہم اپنی تمام عمر اس ایک جاویدہ پل میں ہی گزار دیں جو کبھی ہمارا نصیب تھا؟ ہم یادیں سمیٹنے کی دھن میں اتنی دور کیوں چلے آتے ہیں کہ پھر واپسی کے خیال ہی سے ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے۔ خرم کی والدہ نہ جانے کیا کچھ کہتی رہیں، اور میں ان کے مستقبل کے سنہرے سپنوں کی داستان میں اپنا آج جلتے دیکھتا رہا۔ شاید محبت کی پیاس بھی پانی کی پیاس جیسی ہی ہوتی ہے، ہر بار سیر ہو چکنے کے بعد پھر سے پلٹ آنے والی پیاس۔ تو یہ اچھا ہوا کہ مولوی خضر وہاں موجود تھے اور وہ خاتون کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، ورنہ میں تو بس گنگ ہی بیٹھا رہا۔ وہ نہ جانے کب میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دے کر چل دیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ رات تک میرا جسم شدید بخار میں پھکنے لگا۔ بات صرف جسم تک ہی محدود ہوتی تو میرا یہ جسم ایسے کئی عذاب بیک وقت جھیلنے کی سکت رکھتا تھا۔ بات صرف جسم تک محدود ہوتی تو میرا یہ جسم ایسی کئی عذاب بیک وقت جھیلنے کی سکت رکھتا تھا، لیکن یہ حدت تو میری روح کے ریشوں کو بھی جھلسا رہی تھی۔ دل کچھ اس عجب انداز میں دھڑک رہا تھا جیسے اپنی گنتی کی دھڑکنیں اس رات پوری کر کے ہی دم لے گا، اور پھر اگلی صبح جب اس بے چینی کا عروج میرے زوال کا اختتامی باب لکھنے کے قریب ہی تھا کہ اچانک پھر اسی باد نسیم کے معطر اور یخ جھونکے نے میرے تن من کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ تو وہی مانوس خوشبو تھی جو اس ہستی قاتل سے منسوب تھی، جس کے ہاتھوں پر میرے خون کے متبادل مہندی کا رنگ سجنے کو تیار تھا۔ ہاں، یہ تو وہی مانوس ہوا تھی جو زہرہ کی آمد سے منسوب تھی۔ میں اس وقت صحن میں آنکھیں موندے پڑا تھا اور مولوی خضر میرے ماتھے پر ٹھنڈے پانی میں بھگو کر پٹیاں رکھ رہے تھے۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور کرراہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ مولوی خضر ارے ارے ہی کرتے رہ گئے، لیکن میری نظریں درگاہ کے صحن میں داخلی دروازے پر جم کر رہ گئیں۔ مولوی خضر نے بھی میری نگاہوں کے تعاقب میں نظر ڈالی، لیکن داخلی راستہ تو سنسان پڑا تھا۔ مولوی خضر نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ کیا ہوا میاں؟ کس کی راہ دیکھ رہے ہو؟
میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ وہ جس کی راہ کی دھول بننا میرا مقدر ٹھہر چکا ہے۔ مولوی خضر نے دوبارہ دروازے کی جانب دیکھا، لیکن وہاں تو کوئی نہیں ہے میاں۔ میرے دل نے آج تک پہلے کبھی اس کی آمد کی جھوٹی گواہی نہیں دی تھی، لیکن آج درگاہ کا سنسان دروازہ میرا یہ بچا کچا اور آخری مان بھی توڑ دینا چاہتا تھا۔ میری نظر پتھر ہونے لگی اور میری آنکھ کا جھرنا بہنے لگا، اور تبھی میری دھندلائی ہوئی نگاہ نے خرم کی والدہ کی اوٹ میں اس چاند کو نمودار ہوتے دیکھا۔ میرا دل اس زور سے دھڑکا کہ جیسے سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ہاں، وہ زہرہ ہی تھی، وہی سیاہ لباس میں ملبوس، ویسے ہی پانیوں پر تیرتی ہوئی راج ہنسنی۔ میری آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ بصارت کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب جو کچھ بھی تھا اضافی تھا۔ زہرہ کی رنگت میں پلاہٹ کی جھلک نمایاں تھی۔ مجھے یوں لگا کہ سارے ساحل پر سرسوں اگ آئی ہو، یا پھر درگاہ ہی پر کسی نے ہلدی کی پوری پرات الٹ دی تھی۔ وہی پلکوں کی مسلسل لرزش، وہ نظریں جھکائے خرم کی والدہ کے پیچھے مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، لیکن کبھی کبھی چند قدم بھی صدیوں کا فاصلہ بن جاتے ہیں، یا شاید ہماری دوری کو ناپنے کا پیمانہ ہی سدا غلط ہے۔ دوریوں کا بھلا فاصلوں سے کیا واسطہ؟ ٹھیک اسی لمحے مجھے اس دنیا میں بولے جانے والی تمام زبانوں اور ان کی تمام لغات کے محدود ہونے کے احساس نے آ گھیرا۔ ہمارے لفظ اور ہماری بولیاں صرف اور صرف ظاہری جذبوں اور احساسات کو ہی بیان کر پاتی ہیں، جسم سے جسم کے فاصلے کو دوری کہتے ہیں، لیکن روح سے روح کے فاصلے کو کیا کہا جائے؟ جو جسم کو جلائے وہ آگ کہلاتی ہے، لیکن جو روح کو جھلسائے اسے کیا نام دیا جائے؟ جو بولی زبان سے ادا ہو اسے لفظ کہتے ہیں، لیکن جو بن بولے اور بن سنے ہی روح کو جھنجھوڑ جائے، اس بولی کو کیا کہیں گے؟ میں بھی اپنے سامنے سر جھکائے کھڑی زہرہ کی روح سے کچھ ایسی ہی بولی بول رہا تھا۔ وہ روح جو کبھی میری ملکیت تھی، لیکن آج کسی پرائے کے تصرف کے بوجھ تلے دبی نظر آ رہی تھی۔ خرم کی والدہ مولوی خضر سے باتوں میں مشغول تھیں۔ آپ ہی اسے سمجھائیں مولوی صاحب، یہ تو یہاں آنے کے لیے کبھی راضی ہی نہ ہوتی۔ اگر خرم ضد نہ کرتا، بڑی مشکل سے اسے یہاں لائی ہوں۔ خرم کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ بھی ضرور آتا، لیکن آج آپ میری ہونے والی بہو اور بیٹے کے لیے کچھ ایسی دعا کریں کہ ان کے آنے والی زندگی سے غم اور تکلیف کے سائے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ ہم نے بہت غم دیکھے ہیں مولوی صاحب، اب اگر خوشی مل رہی ہے تو دعا کریں کہ وہ بھی بھرپور ملے۔ مولوی خضر ہلکے سے بولے، بی بی، میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ آپ کے سارے خاندان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے ساتھ سب خیر ہی کا معاملہ رہے۔ بس اتنا جان لیں کہ خوشی نام کے جذبے کا بنیادی عنصر ہی اس کامیابی سے ہے، جو صدا کے لیے ہودہ خوشی نہیں رہتی، معمول بن جاتی ہے۔ مولوی خضر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، لیکن میرے ہاتھ گرے ہی رہے۔ میری دعاؤں میں اتنا ہی اثر ہوتا تو آج وہ کسی اور کی نہ ہوتی۔ میرے کانوں میں خرم کی والدہ کی بات کی بازگشت گونجتی رہی، یہ تو یہاں کبھی نہ آتی اگر خرم ضد نہ کرتا۔ گویا آج کا یہ پھیرا بھی میرے مقدر کی دین نہیں، بلکہ اس رقیب کی دی ہوئی خیرات تھا۔ مولوی خضر نے دعا ختم کر کے زہرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سدا سکھی رہو۔ خرم کی والدہ واپسی کے لیے پلٹتے پلٹتے رک گئیں۔ ارے ہاں عبداللہ بیٹا، وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے، اس کی بہت کم لوگوں سے اتنی جلدی بنی ہوگی، تم بھی ہمارے ساتھ گھر چلو نا، خرم تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا، شام سے پہلے ڈرائیور تمہیں واپس چھوڑ جائے گا۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ مولوی خضر نے جلدی سے بات بنائی،
عبداللہ میاں ضرور آپ کے ساتھ چلے چلتے، لیکن آج تو انہیں بخار نے بری طرح سے گھیر رکھا ہے۔ طبیعت کچھ سنبھل جائے تو میں خود لے کر آؤں گا آپ کے دولت خانے پر۔ جانے یہ میرا وہم تھا یا کوئی سراب تھا، یا میری خوش فہمی کہ جس وقت مولوی خضر نے میری بیماری کا ذکر کیا تو اس بے رحم کی جھکی پلکوں کی جھالر میں ارتعاش کی ایک لہر سی پیدا ہوئی تھی۔ خرم کی والدہ میرے بخار کا سن کر پریشان ہو گئیں اور انہوں نے جلدی سے بڑھ کر میرے ماتھے کو چھوا۔ ہاں، بخار تو بڑا تیز ہے۔ عبداللہ، تم باقاعدگی سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ آخر یہ کیسا روگ ہے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جب شدید ضبط کے باوجود میری زبان پھسل گئی۔ وفا کا روگ ہے مجھے۔ آپ دعا کریں کہ قدرت مجھے بھی بے وفائی کا مرہم عطا کرے۔ خاتون نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور میں اس شکاری کی طرح پچھتایا جس سے کمان سیدھی کرنے کے دوران تیر پھسل جائے اور وہ اندھا تیر کسی بے گناہ کی جان کے در پہ ہو جائے۔ میری زبان سے پھسلتے تیر نے بھی اس کانچ کی شہزادی کے کورے من کو داغ دیا تھا۔ لمحہ بھر کو زہرہ کی پلکیں اٹھیں اور میرا سارا جہان ڈھہ گیا۔ میری کہانی کا آغاز بھی اسی درگاہ سے اور زہرہ کی اٹھی ایک ایسی نگاہ سے ہوا تھا، اور میرا انجام بھی وہی ایک نظر تھی۔ پھر نہ جانے کب خرم کی والدہ نے مولوی خضر سے اجازت طلب کی اور کب وہ دونوں درگاہ سے واپس پلٹ گئیں۔ مجھے کچھ خبر نہ ہو سکی۔ میں وہیں درگاہ کے صحن میں بکھرے پتوں کی مانند پڑا رہا اور ساحل کی ہوا نوحیں پڑتی رہی۔ مغرب کے قریب مولوی خضر نے زبردستی میرا ہاتھ تھام کر مجھے بٹھا دیا اور کہیں سے کمبل لا کر میرے لرزتے جسم پر ڈھک دیا۔ پر روح کی لرزش کا کیا علاج؟ اتنے میں میرے قریب ہی قدموں کی آہٹ ابھری اور شام کے ملگجے اندھیرے میں کوئی سایہ میرے قریب آ کر رک گیا۔ مجھ میں گردن اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی باقی نہیں تھی۔ پھر کسی نے اچانک بڑھ کر میرے ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیے۔ میں نے چہرہ پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ بختیار تھا۔ ہاں، وہی فریفتہ نصیب بختیار، لیکن آج اس کے چہرے پر ایک خاص چمک نظر آ رہی تھی۔ اس کا لہجہ ممنونیت سے بھرپور تھا۔ آپ کی ایک دعا نے میری زندگی بدل دی، مجھے ازل کے صحرا سے نکال کر امید کے ایک ایسے نخلستان میں پہنچا دیا جہاں میں نے سب پا لیا ہے۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ بختیار نے ہیجان آمیز خوشی کے ساتھ بتایا کہ آخر کار اسے پوری کائنات کھوجنے کے بعد وہ ایک نگاہ میسر ہو گئی جو صرف اور صرف اس کی مدح سرائی میں اٹھی اور پھر اسی کے لیے جھک گئی تھی۔ بختیار کے بقول وہ ایک مجسمہ ساز تھی۔ اس کے ادارے کا سالانہ چندہ بختیار کے ہاں سے ہی جاتا تھا۔ کچھ دن پہلے ادارے نے اس کے مجسموں کی نمائش کا اہتمام کیا تو بختیار کو بھی بطور مہمان خصوصی وہاں مدعو کیا گیا، اور تبھی بختیار کو یہ احساس ہوا کہ وہ اس حسین مجسمہ ساز سائرہ کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ تو بختیار کے لیے معمول کی بات تھی۔ پوری زندگی وہ اسی فریفتہ پن کا ہی تو شکار رہا تھا، لیکن یہ معاملہ تب خلاف معمول تک جا پہنچا جب سائرہ نے بختیار کی اپنے فن کی تعریف سن کر شرماتے اور کچھ جھجکتے ہوئے بختیار کے چہرے کا مجسمہ بنانے کی اجازت طلب کر لی۔ بختیار حیرت زدہ سا رہ گیا، لیکن وہ اس معصوم خواہش کو چاہتے ہوئے بھی رد نہ کر سکا۔ سائرہ بختیار کی مصروفیات کے پیش نظر اس کے گھر ہی پر روزانہ 1 گھنٹے کے لیے آنے لگی، اور بختیار کی اپنی ذاتی آرٹ گیلری ہی میں اس نے کچی مٹی اور قلعے سے بختیار کا بت تراشنا شروع کر دیا۔ تب زندگی میں پہلی بار بختیار کی جھلستی روح پر ٹھنڈے پانی کے چند چھینٹے پڑے جب سائرہ نے اسے یہ بتایا کہ وہ بختیار کی سوچ، خیالات اور شاعری سے بے حد متاثر ہوئی ہے، اور اسی لیے اس نے زندگی میں پہلی بار اتنی جرأت کی ہے
کہ خود کسی سے فرمائش کر کے اس کا مجسمہ گوندے۔ آخرکار بختیار کے چہرے کا مجسمہ تیار ہو گیا، اور بختیار کے بقول اس نے آج تک کبھی اپنے آپ پر اتنا پیار آتے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن سائرہ کے کمال فن نے اسے بھی اتنا حسین کر دیا کہ خود بختیار کئی گھنٹے اپنے چہرے کے زاویے اور خط سراتا رہا۔ بختیار کا یہ ماننا تھا کہ یہ سب میری دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ سائرہ اس کے اندر چھپے خوبصورت انسان کے چہرے کو یوں نہ گوند پاتی۔ میں نے بختیار کی جانب دیکھا۔ کاش میں اتنا معتبر ہوتا کہ میری دعائیں بھی قبولیت کا شرف پاتیں۔ بہرحال مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کا خواب پورا ہو گیا۔ بختیار کچھ ہچکچایا۔ ہاں، مگر ابھی ایک الجھن باقی ہے۔ امید ہے کہ آپ آج بھی میرے حق میں دعا کریں گے۔ میں نے چونک کر بختیار کو دیکھا۔ کیسی الجھن؟ بختیار نے نظریں چرائیں۔ آپ یہ دعا کریں کہ قدرت کبھی سائرہ کی بینائی نہ لوٹائے۔ میرے اندر ایک زوردار چھناکا ہوا اور میری رگوں اور نسوں میں وہ سب کانچ دور تک پیوست ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیا سائرہ نابینا ہے؟ مگر ابھی تو آپ نے کہا کہ قدرت نے آپ کو آپ کے حصے کی وہ ایک نظر بخش دی ہے، لیکن اگر سائرہ دیکھ ہی نہیں سکتی تو پھر؟ بختیار نے عجیب سی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ سائرہ نابینا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ نظر کا واسطہ صرف بینائی ہی سے ہو؟ میں نے چونک کر بختیار کو دیکھا۔ بہت بڑی بات کہہ گیا تھا وہ۔ واقعی ضروری تو نہیں کہ بختیار کے مقدر میں صرف بینا نظر ہی لکھی ہو۔ بختیار نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ اپنی انگلیوں سے چھو کر دیکھتی ہے۔ قسمت نے اس کی انگلیوں کے پوروں میں اس کی بصارت چھپا رکھی ہے۔ میرے چہرے کا مجسمہ بھی اس نے اپنے پوروں کی بینائی سے چھو کر اور محسوس کر کر گوندا تھا۔ تبھی اس مجسمے کے چہرے پر کوئی داغ نہیں تھا، کوئی سلوٹ، کوئی بدنما زاویہ نہیں تھا۔ مجھے اسی شام یہ احساس بھی ہوا کہ کبھی کبھی مجھ جیسے بدحیتوں کے لیے بصارت بھی کس قدر بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ کاش میں بھی سائرہ کی طرح نابینا ہوتا، اور قدرت میری انگلیوں کی پوروں کو بھی سائرہ جیسی خوبصورت بینائی عطا کر دیتی۔ کاش! بختیار بولے جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میرے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو اپنی محبوب کے لیے صدا کی بے بصیرتی کی دعا لینے کے لیے یہاں تک آیا تھا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ بینائی لوٹانے کے بعد اس کے نصیب کی نظر ہمیشہ کے لیے پلٹ جائے گی۔ پھر سے وہی نفرت اس کا مقدر ہوگی جو جنم سے اب تک اس کی روح کو چھنی کرتی آئی ہے۔ لیکن ستم یہ تھا کہ ڈاکٹروں کے حساب سے سائرہ کی نظر واپس آ سکتی تھی۔ بات صرف اس کے جوڑ کے خلیے والی پتلیوں کے ملنے تک کی تھی۔ بختیار یہ چاہتا تھا کہ یہ وقفہ بختیار کی موت سے پہلے تک کبھی مکمل نہ ہو۔ بختیار جانتا تھا کہ اس کی یہ خواہش شدید خود غرضی کے زمرے میں شمار کی جائے گی، لیکن وہ بے بس تھا۔ شاید زندگی میں ہم سب کبھی نہ کبھی ایسی خود غرضی کا شکار ہو ہی جاتے ہیں۔ بختیار نے مجھے خاموش بیٹھے دیکھ کر جلدی سے میرے ہاتھ تھام لیے۔ آپ میرے لیے دعا کریں گے نا؟ دیکھیں، میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے مایوس نہ بھیجیے گا۔ چلیں، آپ نے ٹھیک کہا، نظر کا بھلا بینائی سے کیا واسطہ؟ اور یہ بھی سچ ہے کہ سبھی بینا وہ نظر بھی نہیں رکھتے، تو پھر ہم دونوں مل کر یہ دعا کیوں نہ کریں کہ خدا سائرہ کو بینائی کے ساتھ ساتھ آپ کے مقدر کی وہ ایک نظر بھی عطا کر دے۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ بات صرف میری نہیں ہے، ہماری بصارت کی دنیا سائرہ کی نظروں والی دنیا کے مقابلے میں انتہائی بدصورت ہے۔ یہاں صرف میں ہی بدنما نہیں، وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔
میں نے ایک گہرا سا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن دعائیں عرش پار کر جائیں تو پھر واپس نہیں پلٹا کرتیں، اس لیے دعا مانگتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کل شام تک دوبارہ سوچ لیں۔ اگر پھر بھی آپ کا یہی فیصلہ رہا تو ہم دونوں مل کر اللہ کے دربار میں اس بد دعا کی عرضی بھی ڈال دیں گے۔ اچانک میرے عقب سے وہی روح کھینچ لینے والی ملائم سی آواز ابھری۔ اگر بد دعا ہی کسی سیاہ نصیب کی دنیا کو بدلنے کا ایک واحد ذریعہ ہے تو ایک بد دعا میرے حق میں بھی فرما دیجیے۔ میں تڑپ کر پلٹا۔ درگاہ کے دروازے کے قریب زہرہ کھڑی تھی۔ تارے عنکبوت، ہاں وہ زہرہ ہی تھی۔ اگر بختیار میرے سامنے نہ بیٹھا ہوتا تو میں اسے خواب ہی سمجھتا، لیکن وہ تعبیر تھی، میرے نہ سہی کسی اور کے خوابوں کی ہی سہی۔ لیکن زہرہ یوں شام ڈھلے اور اس طرح اکیلے یہاں، میں اپنی جگہ جم سا گیا۔ بختیار کی آنکھوں میں بھی حیرت کی جھلک تھی۔ اس نے ایک جانب ہو کر زہرہ کے لیے جگہ خالی کی اور زہرہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آج بھی پلکوں کی وہی لرزش بے قرار میرے اندر کی دنیا اتھل پتھل کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے کائنات تھم سی گئی اور پھر اس کے لب ہلے۔ خرم کی امی آپ کا نیچے گاڑی میں انتظار کر رہی ہیں، خرم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وہ اوپر تک نہیں آ سکتے، اس لیے میرے اندر زور کا چھکڑ چلا اور میرے دل کی ڈالی پر بچا آخری پتا بھی ٹوٹ کر خاک میں جا ملا۔ گویا اب میرا نصیب بھی میرا رقیب ہی لکھے گا۔ میں نے بختیار سے معذرت طلب کی، لیکن میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوتا چلا گیا۔ معافی چاہتا ہوں، مجھے کچھ دیر کے لیے درگاہ سے باہر جانا ہوگا۔ آپ تو بد دعا لینے کے لیے خود یہاں تک چل کر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو دعا بھی اپنے دروازے پر درکار ہوتی ہے۔ وہ خود اٹھ کر کسی کے در پر نہیں آتے، اپنا اپنا مقدر ہوتا ہے۔ زہرہ نے میری بات کا گھاؤ محسوس کر کے بھی اپنی نظر جھکائے رکھی۔ بختیار جو حیرت سے ہم دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا، کچھ ہڑبڑا سا گیا۔ جی ضرور، کیوں نہیں، میں پھر کسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ سائل کی سن لیں۔ جانے ہم دونوں میں سے سائل کون ہے اور سوالی کون؟ بختیار میری بات سن کر اٹھتے اٹھتے ایک بار پھر ٹھٹک سا گیا اور پھر موقع کی نزاکت سمجھتے ہوئے سلام کر کر وہاں سے چل دیا اور میں اور زہرہ درگاہ کے صحن میں اکیلے رہ گئے۔ زہرہ کی لرزتی پلکیں کچھ نم سی ہونے لگیں۔ میں نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ چلیں، میں حاضر ہوں۔ میں نے قدم آگے بڑھائے۔ زہرہ کی آواز نے میرے تعقب کیا۔ سنیں۔ میں رک گیا، لیکن پلٹ کر اسے نہیں دیکھا کہ میں جانتا تھا کہ یہ وہ طلسم ہے جو پلٹ کر دیکھنے والوں کو پتھر کا بنا دیتا ہے۔ میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ کچھ جرم اپنی سزا خود اپنے آپ ہوتے ہیں۔ میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی آپ کے سامنے دوبارہ نہ آتی، لیکن ساری بات ہی اختیار کی ہے۔ بس اتنا جان لیں کہ میں بے اختیار اور مجبور تھی۔ کاش وہ اتنی سی وضاحت بھی نہ کرتی۔ جانے ہم ہمیشہ انہی ہستیوں کے سامنے اپنا سارا ضبط یوں کھو بیٹھتے ہیں جن کے سامنے ہمیں ضبط کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں بھی ایک لمحے کے لیے اپنا سارا ضبط کھو بیٹھا اور چونک کر پلٹا۔ وہ سر جھکائے اپنا کانپتا وجود سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کم از کم آپ کی زبان سے یہ مجبوری کا حیلہ بہت عجیب لگتا ہے۔ میں نے آپ سے کوئی وضاحت طلب نہیں کی، نہ ہی آپ کو اپنے دل پر کسی قسم کا بوجھ لیے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں لڑکیاں اپنے مستقبل کے بارے میں کافی محتاط ہوتی ہیں، ایسے میں اگر انہیں کسی معذوری کے قریب تر دیوانے اور کسی شہزادے امیر زادے کے درمیان کسی ایک کا چناؤ کرنا ہو تو فیصلہ وہی ہوگا جو آپ نے کیا۔ ساری عمر کے لیے کسی معذور کی بے ساکھیاں بننے سے بہتر ہے کسی مضبوط شانے کا سہارا بن کر زندگی گزار دی جائے۔ مجھے اس فیصلے پر آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے،
میں نے اپنی کشمکش کے سبھی تیر خالی کر دینے کے بعد دوبارہ قدم آگے بڑھا ہی دیے تھے کہ پیچھے سے دم توڑتے گھائل کی آخری ڈوبتی آواز سنائی دی۔ آپ کو حق ہے مجھ سے نفرت کرنے کا، سب مقدر کے کھیل ہیں۔ گھر سے چلتے ہوئے میں نے کچھ سطریں لکھی تھیں، وقت ملے تو انہیں پڑھ لیجئے گا۔ زہرا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ایک طے شدہ ورق میرے حوالے کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ پایا کہ نفرت محبت کا سب سے خطرناک روپ ہوتا ہے، اور شاید محبت سے بھی کہیں زیادہ خالص اور سچا روپ۔ میں درگاہ کی سیڑھیاں اتر کر زہرا کے نقش قدم پر چلتا ہوا جب نیچے پہنچا تو مجھے دیکھ کر خرم کی والدہ جلدی سے گاڑی سے نیچے اتر آئیں، لیکن خرم حسب معمول گاڑی ہی میں بیٹھا رہا۔ آج بھی وہ ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ کے مقابل والی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے آج پلاہٹ جھلک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ بڑے مغرور ہو میرے مسیحا، آخر مجھے ہی یہاں تک آنا پڑا۔ خرم کی ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گھور کر اپنے بیٹے کی تنبیہ کی، شہزاد تمیز سے۔ تب میں نے پہلی مرتبہ نوٹ کیا کہ خرم کی امی جب بہت پریشان یا سنجیدہ ہوتیں تو خرم کو شہزاد بلاتی تھیں۔ میرے پاس غرور کے قابل کچھ نہیں ہے، سب مان سارے غرور ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکے ہیں۔ میں تو اب بس خاک کا ایک ڈھیر ہوں۔ غرور اور فخر کے گہنے تو آپ جیسوں پر سجتے ہیں جنہیں ایک کائنات میسر ہے، اپنا نصیب تو بس داغ ہی ہے۔ خرم نے چونک کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ سوری، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا عبداللہ، اور سچ تو یہ ہے کہ میری کائنات میں بس ایک ہی قابل فخر گہنا ہے۔ میرے پاس بھی بس ایک ہی غرور تو باقی بچا ہے جس سے میری ساری کائنات منور ہے۔ خرم نے مسکرا کر زہرا کی جانب دیکھا۔ وہ جو کبھی میرا مان تھی آج کسی اور کا غرور تھی۔ اس دنیا میں تخت لٹتے اور تاج بدلتے کب دیر لگتی ہے، کل کے بادشاہ آج کے بھکاری بنے پھرتے ہیں۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ مولوی خضر نے خرم کے لیے سپہر کو پانی پر دم کر کے رکھ چھوڑا تھا۔ میں نے خرم کی والدہ سے کہا کہ وہ خرم کو اوپر درگاہ ہی پر لے چلیں تاکہ مولوی صاحب ہی اس کو پانی پلا دیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا کہ میری بات سنتے ہی ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تردد چھا گیا۔ انہیں ہچکچاتا دیکھ کر میں نے خرم سے کہا کہ 2 گھڑی کے لیے وہ میرے ساتھ درگاہ کے حجرے تک آ جائے تاکہ مولوی خضر سے بھی اس کی ملاقات ہو سکے۔ خرم کسی سوچ میں پڑ گیا، جیسے میں نے کوئی بہت ہی مشکل سوال پوچھ لیا ہو۔ زہرا کے چہرے پر بھی کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ کچھ دیر کے لیے وہ تینوں خاموشی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے، پھر خرم نے جیسے کوئی فیصلہ کر لیا اور اس کے چہرے کی مخصوص مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اچھا چلو، آج ہم بھی یہ مارکا سر کر ہی لیتے ہیں، ورنہ تم یہی سوچو گے کہ یہ کیسا مغرور اور سر پھرا امیر زادہ ہے جو خود اپنے مطلب کے لیے بھی 2 قدم چل کر اوپر نہیں آ سکتا۔ خرم نے اپنے ڈرائیور کی جانب دیکھا جو جلدی سے گاڑی سے اتر کر خرم کے دروازے کی جانب بڑھ گیا، لیکن خرم کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر کوئی چیز نکالی اور پھر خرم کی نشست والا دروازہ کھول دیا۔ میرے وجود کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کچھ دیر کے لیے ارد گرد گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ ڈرائیور کے ہاتھ میں 2 بیساکھیاں تھیں اور گاڑی میں بیٹھے خرم کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے مصنوعی تھیں۔ ڈرائیور نے سہارا دے کر خرم کو گاڑی سے باہر نکالا اور بیساکھیاں اسے تھما دیں۔ خرم نے کچھ لڑکھڑا کر پہلا قدم اٹھایا۔ میں سوچنے سمجھنے سمیت اپنے تمام حواس کھو چکا تھا، گویا خرم اپنی معذوری کی وجہ سے آج تک کبھی گاڑی سے نیچے نہیں اترا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ بند ہونے سے پہلے کار کے کلچ اور ایکسیلیٹر کا وہ مخصوص خود کار نظام بھی دیکھ لیا جو خاص طور پر معذور افراد کی گاڑیوں میں نصب کیا جاتا ہے۔ خرم نے ڈگمگاتے ہوئے دوسرا قدم اٹھایا اور ڈرائیور کے سہارے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا۔
اتنے میں اوپر سے مولوی خضر کی گھبرائی ہوئی سی آواز سنائی دی، ارے میاں تم وہیں رکو، میں نیچے آ رہا ہوں۔ مولوی خضر ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے اور انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے خرم کو چند گھونٹ پانی پلا دیا، جو ان 2 قدموں کے سفر ہی میں بری طرح ہانپنے لگا تھا۔ میں ویسے ہی اپنی جگہ بت بنا کھڑا رہ گیا۔ خرم نے مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، میرے پاس فخر کرنے کی بس ایک ہی وجہ رہ گئی ہے، لیکن یقین مانو یہ آخری مان اور بھرم ہی اس ایک زندگی کو کنارے لگانے کے لیے کافی ہے۔ ڈرائیور نے خرم کو پھر سے سہارا دے کر گاڑی کے اندر بٹھا دیا۔ خرم کی والدہ اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی نظر آئیں۔ زہرہ ویسے ہی سر جھکائے اپنا پیلا چہرہ چھپاتی کار کی پچھلی نشست پر جا بیٹھ گئی۔ مولوی خضر نے خرم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میری جانب دیکھ کر دھیرے سے کھانسے۔ میں جیسے کسی خواب کے اثر سے نکل کر ہوش کی دنیا تک پہنچ گیا، لیکن تب تک خرم کا ڈرائیور گاڑی کے انجن کو بیدار کر چکا تھا۔ میرا ہاتھ ہوا میں اٹھا رہ گیا اور خرم کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ میں گاڑی کے پیچھے پہیوں کی رگڑ سے فضا میں اڑتی ریت کے ساتھ دھول ہوتا چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ مولوی خضر نے مجھے خرم کو الوداع کہنے کے لیے کھنکار کر ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی کہ تہذیب اور آداب کا یہی تقاضا تھا، لیکن خرم کی معذوری دیکھنے کے بعد میں اپنے حواس میں تھا ہی کب۔ کاش دنیا کے سبھی دیوانوں کے ماتھے پر قدرت ہوش چھنتے ہی کوئی واضح مہر ثبت کر دیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان کی جبین پر پڑے داغ کو دیکھ کر ہی دوسرا ان سے کسی ادب و آداب یا تہذیب کی کوئی امید نہ رکھتا۔ نہ جانے میں کس طرح لرزتے قدموں کو سنبھالتا واپس درگاہ کے صحن تک پہنچا۔ آج سمندر کی لہروں کی بھی آپس میں کوئی جنگ چل رہی تھی شاید، اسی لیے ان کے چنگھاڑنے اور لڑنے کی آوازیں درگاہ کے اندر بھی سنائی دے رہی تھیں، لیکن اس شور سے کئی گنا زیادہ شور اس وقت خود میرے وجود کے سمندر میں اٹھ رہا تھا، سماعتیں معطل کر دینے والا شور، شاید بہت شدید اور حدوں کو پار کر جانے والا شور بھی خاموشی ہی کی ایک قسم بن جاتا ہے۔ ایسی ہی کسی لرزتی خاموشی کی ساتھ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے زہرہ کا دیا ہوا کاغذ کھولا۔ میں زہرہ کی تحریر کو خط کہہ کر اس کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر نامہ خط ہی ہو یا ہر خط کسی کی تحریر ہی سے جڑا ہو، کچھ تعلق خط سے بڑھ کر بھی تو ہوتے ہیں اور کچھ خط لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ آنسوؤں سے بھیگی میری رندلی نگاہ ان سیاہ موتیوں پر پھسلنے سے پہلے تعظیم کے تمام تقاضے پورا کرنا نہیں بھولی۔ وہی دل میں اتر جانے والی تحریر اور وہی انداز تکلم۔ کون کہتا ہے کہ صبا صرف ایک تغیر کو ہے، اور بھی کچھ ایسا ہے کہ جس کی دلکشی سدا قائم رہنے والی ہے۔ میں نے بمشکل اپنی نظر کاغذ پر جمائی۔ میں جانتی ہوں کہ اب میرا کوئی بھی لفظ آپ کے زخموں کا مرہم نہ ہو سکے گا۔ شاید کچھ لوگ پیدا ہی سدا زخم دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ میری آرزو تھی کہ میں آپ کی راہ میں پھول بچھاؤں، لیکن اپنے مقدر کے کانٹے بھی آپ کے راستے میں پرو دوں گی۔ ایسا بھلا کب سوچا تھا۔ آپ کی ہر بدگمانی جائز ہے، اور اگر میرا اور آپ کا دوبارہ سامنا نہ ہوتا تو شاید میں انہی بدگمانیوں کے تپتے سائے تلے اپنی باقی تمام زندگی گزار دیتی، کیونکہ کبھی کبھی یہ بدگمانی ہی کسی کے جینے کا سہارا بن جاتی ہے۔ آپ کا مجھ سے بدگمان رہنا ہی خود آپ کے لیے بہتر تھا، لیکن میری بے بسی کی انتہا دیکھیے کہ میں اپنے حق میں کسی کی عمر بھر کی بدگمانی کی حقدار بھی نہیں رہی۔ میری نظریں تیزی سے خط کے منظر نامے کو اپنے ذہن کے پردے پر منتقل کرنے لگیں۔ زہرہ کی کہانی ٹھیک اسی دن سے شروع ہوئی تھی جس دن میری داستان کا اختتام لکھا تھا۔ اس دن کاسابلانکا کو زہرہ کے شہر اسی ساحل پر لنگر انداز ہونا تھا جہاں اس کی ساحر سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ زہرہ کو ساحر کا پیغام مل چکا تھا
کہ وہ زہرا کو بندرگاہ کے ساحل پر پہلا قدم دھرتے ہی اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہے کہ یہی تو وہ ساحل تھا جہاں ساحر کے دل نے آخری بار لنگر انداز ہو کر زہرا کے قدموں میں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ ساحر کو سفر پر نکلے آج 6 مہینے پورے ہو رہے تھے اور یہ بات صرف زہرا کا دل ہی جانتا تھا کہ اس نے یہ 6 ماہ کس طرح پل پل کر کے کاٹے تھے، لیکن آج کا دن کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ جہاز سپہر کو لنگر انداز ہونے والا تھا، مگر کبھی کبھی یہ دن اتنا طویل کیوں ہو جاتا ہے کہ اس کا پہلا پہر ہی سال ہاں سال کی طرح ڈھلتا ہے۔ زہرا بھی بمشکل دوسرے پہر تک انتظار کی سولی پر خود کو ٹانگ سکی اور پھر دوپہر کو آنے والے ڈرائیور کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے گاڑی نکالی اور بندرگاہ جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ وہ اپنی دھن میں اتنی سرشار تھی کہ اسے اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی کہ روزانہ کی طرح ایک سپورٹس بائیک پر بیٹھا ہیلمٹ پوش اس کی گاڑی کے پیچھے چل پڑا ہے۔ سیاہ رنگ کا ہیلمٹ پہنے یہ نوجوان گزشتہ چند روز سے زہرا کے گھر کے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا تھا اور جیسے ہی زہرا ڈرائیور وغیرہ کے ساتھ کسی بھی مقصد سے گھر سے باہر نکلتی تو اس وقت تک زہرا کی گاڑی کا طواف جاری رکھتا جب تک وہ واپس گھر نہیں پہنچ جاتی۔ زہرا سے پہلے زہرا کے ڈرائیور نے یہ بات محسوس کر لی تھی اور اس نے ایک آدھ بار رک کر موٹر سوار سے یہ پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ وہ کیوں گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن ڈرائیور کے گاڑی سے اترتے ہی وہ ہیوی بائک ایک زوردار ایکسیلیٹر کے ساتھ فراٹے بھرتی ہوئی آگے بڑھ جاتی تھی۔ ڈرائیور نے زہرا کی توجہ بھی اس جانب مبذول کروائی۔ الجھن تو زہرا کو بھی ہوئی، مگر اس نے ڈرائیور کو یہ بات گھر میں کسی کو بتانے سے منع کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والدین بلا وجہ پریشان ہوں۔ ہاں البتہ زہرا نے خود گھر سے نکلنا کم کر دیا اور اگر کسی اشد ضرورت سے گھر سے باہر جانا بھی پڑتا تو وہ دن کے اجالے ہی میں کام نمٹا کر جلد از جلد واپس گھر پہنچنے کی کوشش کرتی، لیکن اس روز ساحر کے آنے کی خوشی میں وہ تمام احتیاطیں بھلا بیٹھی اور اسے ہوش تب آیا جب اس نے ایک قدرے ویران سڑک پر اسی نیلے رنگ کی ہیوی سپورٹس بائیک کو اپنی گاڑی کے تعاقب میں آتے دیکھا۔ زہرا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے کیونکہ وہ نہایت معمولی رفتار کے ساتھ گاڑی چلانے کی عادی تھی اور اسے تیز رفتار کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا، جبکہ اس وقت وہ بائیک سوار اس کی گاڑی کے پیچھے بمپر سے بالکل چھوتے ہوئے اپنی بائیک کی رفتار بڑھاتا چلا آ رہا تھا۔ زہرا نے بوکھلا کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی مگر فاصلہ بڑھنے کے بجائے مزید کم ہوتا چلا گیا۔ زہرا کا پاؤں ایکسیلیٹر پر دبتا چلا گیا اور مرسیڈیز کا بھرپور طاقتور انجن اپنے وحشی زور کے بل پر بے قابو ہونے لگا اور پھر جب ایک مصروف سڑک پر موڑ کاٹتے ہی اچانک اشارہ سرخ ہو گیا تو زہرا سے گاڑی کا سنبھلنا مشکل تر ہو گیا۔ اجرت میں لگائی گئی بریک نے مرسیڈیز کے چاروں پہیے تو تارکول کی سڑک پر پیوست کر دیے، لیکن گاڑی کی بقیہ باڈی اس اچانک جھٹکے کی وجہ سے بری طرح جھول کر گھومی اور پیچھے سے آتی ہیوی بائیک زوردار آواز کے ساتھ گھومتی ہوئی گاڑی کے دروازے والی طرف سے ٹکرائی۔ موٹر سائیکل سوار اس طرح ہوا میں اچھلا جیسے کسی توپ سے نکلا کوئی گولہ اور فضا میں قلعہ بازیاں کھاتا ہوا گاڑی کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری جانب سڑک پر دھم کر کے بے سدھ ہو گیا، لیکن آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے بائیں جانب ایک کار کو تیزی سے اپنی جانب بڑھتے دیکھ لیا تھا۔ سوار نے کسمسا کر اپنا وجود بچانے کی ایک آخری کوشش کے طور پر کروٹ بدلنے کی کوشش کی، لیکن کار رکتے رکتے بھی اس گھائل ٹانگوں کو رونتی گئی۔ فضا میں خون کے چند چھینٹے اڑے اور زہرا جس کا سر جھٹکے کی وجہ سے زوردار طریقے سے اسٹیئرنگ سے ٹکرا چکا تھا، یہ سب دیکھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے رہ گئی اور جب اسے ہوش آیا تو رات آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی اور وہ شہر کے معروف ہسپتال کے ICU میں اپنے پریشان والدین اور ڈاکٹروں کے ہجوم میں گھری ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا
کہ ساحر کا جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا ہوگا، اور جب ساحر نے اس کو وہاں اپنے استقبال کے لیے نہیں پایا ہوگا تو وہ کتنا پریشان ہوا ہوگا۔ ضرور ساحر نے زہرہ کے گھر پر بھی رابطے کی کوشش کی ہوگی، لیکن گھر پر نوکروں کے سوا اور کون تھا جو اسے کوئی تسلی بخش جواب ہی دے پاتا۔ زہرہ نے ڈاکٹروں سے پہلا سوال اس سپورٹس بائیک والے گھائل کے بارے میں پوچھا، لیکن جواب میں اسے نیند کا انجیکشن ملا، اور زہرہ اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں سمیت پھر سے غافل ہو گئی۔ شاید یہ ٹھیک وہی لمحہ تھا جب دوسری جانب ساحر اپنے حواس کھو رہا تھا، اور پھر جب تک 2 دن بعد زہرہ کے ہوش سنبھلے تب تک ساحر اپنی بیماری کے آخری دوروں سے گزر کر لندن کے لیے پرواز کر چکا تھا، لیکن زہرہ کے المیے کا آخر ابھی لکھا جانا باقی تھا۔ ایک نئی قیامت اسی اسپتال کے ایک کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، جہاں اس کی گاڑی سے ٹکرا کر گرنے والا موٹر سائیکل سوار موت و زندگی کے اس دوراہے پر کھڑا تھا جہاں سے کچھ کم خوش نصیب ہی واپس پلٹتے ہیں، اور یہ دیکھ کر تو زہرہ کی روح ہی اس کے بدن سے نکل گئی کہ اس نوجوان کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے غائب تھیں۔ کار نے اس بری طرح سے انہیں کچل ڈالا تھا کہ ڈاکٹروں کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ انہیں بچانے کا مزید انتظار ساری جسم میں زہر پھیلنے کا باعث بن سکتا تھا۔ نوجوان کا نام خرم شہزاد تھا اور اس کے والدین بھی وہیں موجود تھے۔ زہرہ تو ٹھیک طرح سے انہیں آداب بھی نہیں کہہ پائی۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق بظاہر یہ ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کا کیس تھا جس میں سراسر غلطی زہرہ کی تیز رفتاری کی اچانک بریک کی تھی، لیکن خرم کے والد نے پولیس کو FIR درج کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ خود بھی شہر کے بڑے متمول تھے اور براہ راست زہرہ کے والد حاجی مقبول کو نہ جاننے کے باوجود وہ ان کے بڑے خاندان اور رتبے سے واقف تھے۔ خرم نے بھی پہلی مرتبہ ہوش میں آتے ہی پولیس کو یہی بیان دیا تھا کہ غلطی زہرہ کی نہیں تھی، وہ خود ہی نہایت تیز رفتار کا عادی تھا۔ زہرہ کے والدین کو بھی اچھی طرح اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر خرم کا خاندان جذبات میں آ کر زہرہ کے خلاف کوئی شکایت درج کروا دیتا تو انہیں اپنی بیٹی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی، اور معاشرہ کس کس انداز میں انہیں اپنے تیروں کا نشانہ بناتا۔ لیکن یہ ان کی بھی خوش قسمتی تھی کہ ان کا پالا ظرف والوں سے پڑا تھا۔ ہاں، مگر اگلے کے ظرف کا بوجھ اٹھانا بھی تو صرف ظرف والوں کا ہی خاصہ ہے۔ جبھی تو زہرہ کے والدین بھی گزشتہ 3 روز سے خرم کے پرائیویٹ وارڈ کے دروازے سے لگے کھڑے تھے، مگر جن کا جوان بیٹا عمر بھر کے لیے معذور ہو چکا ہو، ان کا دکھ کوئی کیا ناپے۔ خود خرم کی اپنی دنیا ہمیشہ کے لیے لٹ چکی تھی۔ وہ تیز رفتار کا دل دادا اور زندگی سے بھی ایک قدم آگے چلنے کا عادی تھا، مگر وقت نے ایسا وار کیا کہ وہ اپنے قدم ہی کھو بیٹھا۔ مگر آفرین ہے اس کی زندہ دلی اور ہمت پر کہ اس نے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کا خوب حق ادا کیا اور اپنے ہونٹوں کی ازلی مسکراہٹ کو لبوں سے جدا نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ٹوٹ گیا تو پھر اس کے ماں باپ کی کرچیاں بھی کوئی نہیں سنبھال پائے گا۔ لیکن ابھی کسی اور کے من آئینے میں دراڑ آنا باقی تھا۔ قدرت جب زندگیاں بدلنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر ہر دعا بد دعا میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ خرم نے پہلی تنہائی پاتے ہی زہرہ کو بتا دیا کہ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے صرف زہرہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہروں اس کی کوٹھی کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ خرم نے زہرہ کو پہلی مرتبہ کتابوں کی ایک بڑی نمائش میں غالب اور میر میں گھرے دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ زہرہ کا نقاب سے جھلکتا خیرہ کن حسن اس کے دل پر بجلی کی چمک کی طرح کوندا اور پل بھر میں ہی سب بھسم کر گیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ خرم کی اس پہلی نظر کا انجام اس کی ازلی معذوری کی صورت نکلے گا۔ خرم کی حالت حادثے کے دن سے لے کر اب تک بنتی بگڑتی رہی تھی۔
خون کے حد سے زیادہ اخراج اور پھر ایک طویل آپریشن نے اس کی رگوں سے جان کھینچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن زہرہ کو دیکھتے ہی اس کے اندر پھر سے جینے کی خواہش جاگ اٹھتی تھی، اور پھر ایسے ہی ایک لمحے میں جب نبضیں ڈوبنے لگتی ہیں، خرم نے زہرہ سے اس کا سدا کا ساتھ مانگ لیا۔ فیصلہ کرنے کی آزادی بہرحال زہرہ کو میسر تھی، اور خرم نے نہ کا حق بھی اسے تفویض کر دیا تھا، لیکن کبھی کبھی یہ حق اور یہ اختیار خود انسان کے لیے سب سے بڑی زنجیر بن جاتا ہے۔ زہرہ ابھی خرم کو یہ بتا بھی نہیں پائی تھی کہ اس کی روح پہلے ہی ساحر کی راہ میں پلکیں بچھائے منتظر ہے، کیونکہ خرم کی بنتی بگڑتی حالت کو قرار نہ تھا۔ زہرہ نے خود کو گھر میں بند کر لیا۔ خرم کی معذوری ہی زہرہ کی سب سے بڑی مجبوری بنتی چلی گئی، کیونکہ وہ اب بھی کہیں نہ کہیں اس کی حالت کا ذمہ دار خود کو ہی سمجھتی تھی، حالانکہ خرم نے خود اپنے والدین سے بارہا یہ بات کہی تھی کہ اپنی اس معذوری کے بعد وہ خود کو کسی طور بھی زہرہ کے قابل نہیں سمجھتا، اور زہرہ کے انکار کا اسے صدمہ ضرور ہوگا پر انچبہ نہیں، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی عمر بھر کے لیے کسی معذور کی بے ساکھیاں بننا پسند نہیں کرے گی۔ زہرہ تک خرم کے یہ خیالات بھی خرم کی ماں کے وسیلے ہی سے پہنچے، اور زہرہ یہ چاہتی تھی کہ وہ خرم کو انہی کے ذریعے پیغام پہنچائے کہ اس کی نا کی وجہ خرم کی معذوری نہیں، کوئی اور ہے، لیکن کچھ پیغام ہمیشہ ہونٹوں پر دبے اور کچھ باتیں ہمیشہ انکہی رہ جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ زہرہ انہیں کچھ بتا پاتی، خرم کی ماں نے اس کی تازہ طبی رپورٹ زہرہ کے سامنے رکھ دی، جس میں واضح درج تھا کہ خرم کی پوری صحت یابی اب دوا سے زیادہ اس کی قوت ارادی پر منحصر ہے، اور خرم کی ماں کو یہ پتہ تھا کہ اس کا بیٹا اب زندگی کی طرف تبھی لوٹ پائے گا جب اسے دوسرے کنارے پر زہرہ اپنا انتظار کرتی ملے گی، ورنہ خرم کا بخار اب اس کی سانس کے ساتھ ہی ٹوٹے گا۔ خرم کا پیغام آئے آج 7واں دن تھا، اور اتنے ہی دن خرم کی مسلسل اور لگاتار حرارت ہونے کو آئے تھے۔ ابھی زہرہ اسی شش و پنج میں تھی کہ اسپتال سے خرم کی والدہ کے لیے جلد پہنچنے کا پیغام آ گیا، کیونکہ خرم کی سانس پھر سے اکھڑنے لگی تھی۔ وہ سب بھاگم بھاگ اسپتال پہنچے تو اس ابتر حالت میں بھی زہرہ کو اپنے سامنے دیکھ کر خرم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی خرم کی ماں سسک پڑی اور اس نے زہرہ کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ زہرہ نے روتے ہوئے ان کے جڑے ہاتھ کھول کر اپنے مقدر کے سبھی دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ زہرہ کے والدین کے ہاتھ تو حادثے کے دن ہی سے بندھے ہوئے تھے، لیکن زہرہ نے اپنے گھر والوں کے سامنے واحد شرط یہی رکھی کہ ماضی کے سنہری دھاگوں سے ناطہ توڑنے کے لیے شہر والی کوٹھی چھوڑ کر مضافات والی حویلی میں بسیرا ڈالا جائے۔ پرانے گھر کے نوکروں کو بھی تاکید کر دی گئی کہ نئے ٹھکانے کی اطلاع کسی کو نہ دی جائے۔ زہرہ کے سامنے دو ہی راستے تھے کہ ساحر کو یہ سب بتا کر اس کے جنون کو دیوانگی کی آخری حد تک پہنچا دے، یا پھر خاموشی سے سب کچھ کہہ کر ساحر کے ٹھیک ہو کر پلٹ آنے تک خود کو کہیں چھپا لے، بدگمانیوں کو اس حد تک ہوا دے کہ ہلکی آنچ بھڑکتی ہوئی آگ میں بدل جائے اور ساحر سے ہر رشتہ جل کر بھسم ہو جائے۔ زہرہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ جس میں اسے سب کا بھلا نظر آیا، لیکن نصیب تدبیر سے ہمیشہ ایک قدم آگے کی چال چلتا ہے کہ زہرہ کا سامنا ایک بار پھر ساحر سے ہونا بھی تو اسی مقدر نے طے کیا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے زہرہ کا خط طے کیا۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب آسمان نے میرے آنسو دھونے کے لیے اپنی بوندوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ میں برستی بارش میں درگاہ کے صحن میں بیٹھا بھیگتا رہا، اور زہرہ کی تحریر کے لفظ دھل کر صحن میں بہتے چلے گئے۔ کاش میرے نصیب کی تحریر بھی اتنی ہی کچی ہوتی کہ میرے آنسوؤں سے دھل جاتی۔ میرے ذہن میں پھر اسی مجذوب کی پیش گوئی گونجی، تجھے خدا ہی ملے گا
اور نہ وصال صنم